जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। حضرت نور سید دامت برکاتہم کے حکم سے میں الحاج نبیل منور صاحب سے حضرت امیر شریعت مولانا سفیر احمد خان صاحب، جناب عبید اللہ شریف صاحب، جناب مبین منور صاحب، اس مدرسے کے اساتذہ اکرام، علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو 77ویں آزادی کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے ملک کو امن اور چین سے رکھے اور ایسے ہزاروں آزادی منانے کے موقع فراہم کریں۔ آج ہم جیسا کہ عبید اللہ شریف صاحب نے کہا، سارے ہندوستان میں نہیں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں جہاں بھی ہندوستانی بستے ہیں وہاں آزادی وہ منا رہے ہیں۔ ہندوستان آزاد ہوئے 76 سال ہوئے ہیں اور آزادی کی ساتھ ساتھ ہم ایک جمہوریت ملک ہے اور جمہوریت ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن یا آئین دیتی ہے جس کے تحت ملک چلتے ہیں۔ آزادی ایک بڑی لڑائی کے بعد ہمیں ملی ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ جب انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، لگ بھگ 200 سال ہمارے ملک کو لوٹتے رہے اور ترقی سے دور رکھے۔ جس وقت سارا یورپ ترقی کر رہا تھا، ہندوستان غلامی کے دبدبے میں تھا اور ہمارے وسائل کے سے جو UK ترقی کر رہا تھا تو ہم غریب سے غریب ہوتے جا رہے تھے۔ تو آپ اور ہم تمام کو فخر حاصل ہونا چاہیے کہ آزادی کی تحریک 1857 میں
سب سے پہلے مدارس سے ہمارے مدارس ہمارے علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے آزادی ہندوستان کی آزادی میں. افسوس کہ ہم بھی بھول گئے ہیں, ملک بھی بھول گیا ہے وہ آزادی کے مجاہدوں. آج ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے مدارس ہندوستان کے مین اسٹریم سے الگ ہے. یہ بالکل غلط ہے. مدارس میں درس ہوتا ہے, قرآن سکھا جاتا ہے, علم دین سکھا جاتا ہے, اس کے ساتھ حب الوطنی بھی پڑھایا جاتا ہے. تو ہمیں کسی سے یہ نہیں کہ ہم کہیں کم ہیں, ہمیں فخر ہے اور وقت ہے کہ ہم آج وہ ہماری جو مجاہد آزادی نے, ہمارے علماء کرام نے جو قربانیاں دیں ان کو یاد کریں اور ان کے صفات کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. آپ صرف طالب علم عربی کالج کے نہیں ہیں, آپ یہاں سے فارغ ہو کے ملک کے کونے کونے میں جائیں گے, دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو آزادی کا جو اعزاز ملا ہے ہمارے لیے, اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور اپنائیں, اور اس ملک کے لیے ہم اسی طرح کی قربانی دیں گے جس طرح سے دوسرے لوگ دیں گے. اس موقع پر آزادی جو ہے ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوائے انسان کسی کے سامنے سر نہیں جھکا. تو اللہ تعالیٰ فطرت سے انسان کو آزاد بنایا ہے, سوچنے کا جذبہ دیا ہے, سوچنے کی طاقت دی ہے, اور اس سوچ کو صحیح طرح سے استعمال کر کے دنیا میں امن اور چین کا جو پیغام, اسلام کا پیغام ہے, وہ دینے کی ذمہ داری ایک ہر مسلمان کی ہے اور ہر شہری کی ہے. آج ہمارے مدارس میں ہمارے مدارس کے طلباء کو میرا مشورہ ہے کہ ہم ہمارے دینی علوم کے ساتھ جو ہمارے بنیادی حقوق ہم کو ہمارا آئین دیتا ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دین کے دائی ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارا آئین, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کے ساتھ ہمارے جو آپ کے ہمارے سلیبس ہے اس میں کانسٹیٹیوشن کو بھی انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ہمارا دنیا میں, ملک میں ہمیں تحفظ دینے کا یہ ہے جو ہمارا آئین ہے. ہمارے حقوق ہم آئین سے حاصل کرتے ہیں, ہماری آزادی آئین سے ملتی ہے, کانسٹیٹیوشن سے ملتی ہے. تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کریں اور دینی تبلیغ کے ساتھ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو, ہمارے حقوق کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ تمام کی ہے, کیونکہ اب آپ ملک میں اسلام کے دائی ہیں اور آپ جاننا چاہیے. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے مدینے کا کانسٹیٹیوشن بنایا, اور اگر مدینے کا کانسٹیٹیوشن ہم پڑھیں
تو آج کے کانسٹیٹیوشن سے بھی مضبوط ہے. انسانی آزادی حقوق اس وقت بھی جہاں مدینے میں اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ پہلی، کیونکہ وہ پیغمبر اور رسول ہی نہیں تھے، ایک ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. انہوں نے بنیاد ڈالی مدینہ منورہ میں ایک ملک کی، ایک کانسٹیٹیوشن کی اور ایک حکومت کی. اور حکومت کا وہ کانسٹیٹیوشن جو بنا، اس میں ہر مدینے میں رہنے والا شخص کی کو آزادی تھی، مذہبی آزادی تھی، اور وہ اپنے مذہب کے حساب سے چلتا تھا. دعوت تھی مگر مذہبی آزاد تھی، جبر نہیں تھا. اور ان کو حقوق دیے گئے تھے. وہ ایک شہری تھے، شہری کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیتے آئے ہیں اسلامی حکومت. اور اسی طرح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں تھا، اگر اس کے باریکی میں گئیں گے تو ہمارا جو یونائٹڈ نیشن ہے، جو عالم اعجاز ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں دنیا کو دیا. وہ ہم دنیا کو بتانا ہے. آج ہم اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں ہے، ریسرچ بھی نہیں ہے، اس کو ہم تشہیر بھی نہیں کر رہے. تو اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کو جو میں قربانی دی، ہزاروں لاکھوں علماء کرام آزادی کے لیے شہید ہوئے، وہ تاریخ کو ہم دہرانا ہے، پڑھنا ہے، اور وہ جذبہ حاصل کرنا چاہیے، ملک کا جذبہ. یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے جان دیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کر رہا ہے. ملک جب ترقی کر رہا ہے تو ملک کے ہر عوام میں اس میں حصہ لینا چاہیے. آج ضرورت ہے ایک بیلنس ایجوکیشن. ہم کو دینی علوم بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے ہم محروم رہ جائیں گے تو آج جو حالت مسلمانوں کی ہندوستان میں ہو رہی ہے وہ اور زیادہ بدتر ہوتی جائے گی. یعنی ہم اس دنیا میں جینا ہے، اس دنیا میں جی کر ہم صحیح اسلام کی تعلیمات کو لے جانا ہے، ہمارا فرض ہے. اگر وہ دنیا میں ہم جانا چاہتے تو دینی علوم سے ہم محروم نہیں رہ سکتے. تو کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کا بھی مہارت حاصل کریں. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہندوستان کے ہر مدارس میں یہ کوشش ہو رہی ہے اور دینی اور دنیاوی علوم کی شروعات اچھے طرح سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہین ایک ادارہ ہے بدر میں، وہ حفاظ کرام کو ڈاکٹر بنا، حافظ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ ایک ڈاکٹر، ایک حافظ کتنا خدمت کر سکتا ہے دین کی اور دنیا. تو اس لیے آپ کے اوپر جو مدرسے کے طلبہ ہیں، ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں، وہ اسلام کے داعی ہیں، اور آپ کو ملک کی آزادی کے بارے میں ایک اچھی طرح سے جانکاری ہونا چاہیے. ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے لیے ہم جان دیں گے، قربان دیں گے، قربانیاں دیں گے.
آج کے جو حالات جو بھی ہم سمجھتے ہیں ہم مایوس ہونے کی ضرورت ہے. مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے. تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں ہم دیکھے ہیں, پڑھے ہیں. امت کے اوپر بہت سے اس طرح کے اور اس سے بدتر حالات کا سامنا کیا ہے. تو انشاءاللہ ہر وقت برا ہی نہیں ہوگا, اچھا وقت آئے گا, کیونکہ ہماری جمہوریت ہے. جمہوریت میں ہم اگر کوئی غلط حکمران آ گیا تو ہمارا جمہوریت, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں وہ آزادی دیتا ہے کہ ہم حکمرانوں کو چنتے ہیں. یہ خصوصیت ہے ہندوستان کے آئین کی, خصوصیت ہے کہ لوگ حکمرانوں کو چنتے ہیں, لوگ قانون بناتے ہیں. کوئی ایک بادشاہ قانون نہیں بناتا اس ملک میں. اس ملک میں قانون بناتا ہے لوگ, لوگوں کے نمائندے بناتے ہیں ان کی رضا سے. اگر آپ دیکھیے کتنا ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے کہ 5 سال سے زیادہ ایک حکومت کو وقفہ نہیں دیا جائے گا. 5 سال میں اگر کوئی حکمران صحیح طریقے سے حکومت نہیں کر رہا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتی ہے کہ اس حکمران کو بدل دیا جائے. کہیں بھی دنیا میں بادشاہ کو بدلنے کی عوام کے پاس کوئی یہ نہیں تھی. جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو ڈیموکریسی ہے, تو ہم کا اس ڈیموکریسی کا, اس آزادی کا جشن منانا چاہیے. صرف رسمی طور پر جشن نہیں منا رہے ہیں, ہم دل سے جشن منا رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں, ہمارا جو بھی ہمارے خیالات ہیں اس کا بغیر ڈر کے ظاہر کر سکتے ہیں. اختلاف کسی کے حکمران کی رائے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. یہ آزادی, اس کو آزادی کہتے ہیں. تو عزیز طلباء اکرام, بزرگوں, آج بہت بڑا دن ہے. مجھے جیسا کہ عبید اللہ شریف صاحب نے کہا, میرا بچپن آزادی سے پہلے کا, تو میں پہلی آزادی میں بھی اسی طرح سے آپ کس طرح ایک چھوٹا پرائمری اسکول کا طالب علم پہلی جشن آزادی دیکھا ہوں, شرکت کیا ہوں. تو اللہ نے مجھے یہ شرف حاصل کیا کہ لگاتار 77 آزادی جو منا رہے ہیں, ان تمام آزادی میں دیکھنے کا, سننے کا اور اس میں شامل ہونے کا موقع ادا کیا. اس کا شکر ہے اللہ کا. تو آج ملک صرف آزاد نہیں, جیسا کہ میں نے کہا ایک جمہور ہے. جمہوریت ہماری ہے. 47 میں آزادی ملی, 50 میں ہمیں جمہوریت ملی, ہمارا آئین بنا, ملک تقسیم ہوا, مگر